رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم امیر المومنین خلیفہ رسول یار آل رسول حضرت عبداللہ بن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا باب ذکر جاری و ساری ہے۔ آج کا جمعہ مبارک اس ماہ مقدس کا آخری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج رات کو چاند نظر آ جائے۔ کوشش کرتے ہیں آپ کی سیرت اور حیات طیبہ تو بہت مفصل ہے، لیکن ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ کے فضائل مناقب، آپ کا ایمان میں داخل ہونا اور آپ کا وصال مبارک چیدہ باتیں آپ احباب تک پہنچائیں۔ آج بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کا مقام اس قدر بلند و بالا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا تو ان کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کیا۔ جیسے یہ آیت کریمہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جاء بالصدق سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اور وہ جو سچ لے کر ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں جو سچ لے کر ہے، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی۔ اب یہ تصدیق کرنے والا حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت، آپ کا معجزہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے آپ ہی ہیں۔ اکثر احباب جانتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، بچوں میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غلاموں میں حضرت زید نے، اور بالغ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مردوں میں اول مصدق رسول آپ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب معراج شریف کا معجزہ پیش آیا تو آپ کو کہا گیا کہ آپ بیان کریں، تو آپ نے عرض کی مولا کون یقین کرے گا کہ میں رات کے مختصر ترین حصہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں، 90,000 موضوعات پر آپ سے گفتگو کر کے آیا ہوں، آپ کا دیدار خاص قرب خاص میں حاصل کر چکا ہوں، کون تصدیق کرے گا؟ مکہ والے تو یہاں تک میرا آنا اور جانا اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ مکہ سے بیت المقدس تک آنے جانے میں بھی 1 ماہ کا سفر ہے، تو 1 مہینہ لگتا تھا۔ اگر کوئی
سواری پر بیٹھ کر بھی جاتا تھا مسجد اقصی. تو پہلی منزل مسجد اقصی تھی. یا اللہ یہاں تک لوگ بات نہیں مانیں گے کہ ایک رات میں رات کے بھی ایک مختصر ترین حصہ میں. تو رب العالمین کی طرف سے جواب آیا آپ کے دوست ابو بکر ایسے ہیں کہ جو ہی سنیں گے فوراً آپ کی تصدیق کریں. چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے صبح یہ معجزہ معراج شریف بیان کیا تو مکہ میں آگ لگ گئی، شور بپا ہو گئے. کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے آپ کو دیوانہ کہا، کسی نے کچھ کہا. چند ایسے بھی تھے ابو جہل کے ساتھ مل گئے کہ یہی موقع ہے نبی کو صدیق سے جدا کرنے کا. یہ تو ایسی بات ہے جس کو عقل تسلیم بھی نہیں کرتی. دوڑے چلے آئے صدیق اکبر کے دروازے پر، دستک دی. صدیق اکبر باہر آئے، پوچھا ابو بکر بتاؤ کیا کوئی رات کے تھوڑے سے حصہ میں یہاں سے مسجد اقصی جو ملک شام میں ہے وہاں تک جا اور آ سکتا؟ آپ سنتے رہے. کوئی آسمان پر جا سکتا ہے، آ سکتا ہے ایک رات میں؟ ساری باتیں سننے کے بعد صدیق اکبر نے فرمایا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ کیونکہ دعویٰ کرنے والے کی شخصیت کے بعد میں جواب دوں گا کہ آیا ان کا دعویٰ سچا ہے کہ نہیں. ابو جہل تھک بولا تیرے یار، تیرے دوست، تیرے محبوب، تیرے نبی جن کا تو کلمہ پڑھتا ہوں نے یہ بات ہے. تو آپ نے ایک لمحہ کی تاکید کی ہے بغیر. فرمایا اگر یہ میرے رسول نے فرمایا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں. میرے نبی جا بھی سکتے ہیں، آپ بھی سکتے ہیں. اور یہ کہہ کر کافروں کے منہ لٹک گئے. آپ دوڑے نبی علیہ السلام کی طرف. آپ بعد میں پہنچے، جبریل پہلے آئے. یا رسول اللہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا ہے، ابو بکر نے آپ کے معجزہ معراج کی تصدیق کر دی. وہ مصدق ہیں، آپ آ رہے ہیں آپ کے پاس. جب آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کو کہیں کہ اللہ نے ان کا لقب صدیق رکھ دیا. آپ کا اصلی نام تو عبداللہ ہے، صدیق کسی موقع پر آپ کو یہ لقب ہے. اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے اس شخصیت کو دیکھ لے جس کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے تو وہ ابو بکر کو دیکھ. وہاں سے دہلوی نے ایک بڑی پیاری حدیث پاک نقل کی کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یوجب الغفران، ابو بکر صدیق کی محبت بخشش لازم کر دیتی ہے. جو صدیق اکبر سے پیار کرے گا یقیناً اس کے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے. وحب عمر ینبو العصیان، اور فاروق اعظم کی محبت گناہوں کو مٹا دیتی ہے. وحب عثمان یقوی ایمان، اور عثمان غنی کی محبت ایمان کو طاقتور بناتی ہے، مضبوط بناتی ہے. وحب علی یطمس النیران، اور علی المرتضیٰ سے محبت اور عقیدت یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں اہل سنت کہ ہم نبی کے چاروں یاروں سے محبت کرنے والے، چاروں خلفائے راشدین سے پیار کرنے والے، چاروں سے محبت ہے نا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، فاروق اعظم سے بھی، یہ دونوں چلے آ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آذان السمع والبصر، یہ جو دو آ رہے ہیں نا ابو بکر عمر، یہ دونوں میری آنکھیں بھی ہیں، میرے کان بھی ہیں.
کو اپنی آنکھیں کا، اپنے کان کا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 وزیر عطا فرمایا، 2 آسمانوں میں ہیں، 2 زمین میں ہیں۔ میری جو حکومت ہے، نبوت ہے، سلطنت ہے، میری جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے کر بھیجا، اس میں میرے 4 وزیر بھی مقرر ہیں۔ اگر 2 کا تعلق زمین سے ہے، 2 کا تعلق آسمانوں سے۔ جبرائیل و میکائیل میرے آسمانوں کے وزیر ہیں، ابو بکر عمر میرے زمین کے وزیر ہیں۔ یہ وہ فضائل ہیں، مناقب ہیں کہ جو علماء بیان کرتے ہیں منبر پر بیٹھ کر، 1450 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہے۔ سنیوں کے نزدیک بعد الانبیاء افضل البشر اگر کوئی بھی تحقیق ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ کتنا بڑا عظیم ہمارے لیے وہ کام کر گئے کہ یہ قرآن پاک جو ہمارے گھروں میں ہے، مساجد میں ہے، کتابی صورت میں، اس قرآن کو کتابی صورت میں مرتب کرنے والی شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں خیال آیا کہ لوگوں کے سینوں میں قرآن ہے، پتوں پر، کھالوں پر، چھالوں پر لے کے آیات رکھی ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو گڑبڑ ہو جائے، آنے والی نسلوں کو قرآن اصلی کیسے ملے۔ تو آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مشورہ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ فناسی رسول کے مقام پر فائز تھے، تو فوراً جواب دیا کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں نہیں کروں، یہ تو بدعت ہو جائے گی، نیا کام ہو جائے گا دین کے اندر۔ اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا وہ میں کیوں کروں۔ ایک جنگ ہوئی، اور جنگ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر پھر آئے، امیر المومنین حافظ شہید ہو گئے، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو جو قرآن کے حافظ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ چمڑے پر، کھاد پر، پتوں پر، درختوں کی ٹہنیوں پر لکھی ہوئی آیات ادھر ادھر ہو جائیں گی، اور امت بھٹک جائے کہ امت کو پورا قرآن نہیں ملے۔ یہ عمل کر لیجیے، اسے کتابی صورت میں مرتب کر لیجیے۔ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضرت عمر کو قریب بلا کے سینے سے لگائے، ماتھا چوما، فرمایا عمر اللہ تجھ سے راضی ہو، آج میری وجہ سے رب نے میرا سینہ کھول دیا ہے۔ یہ اگرچہ بدعت ہے، نیا کام ہے، مگر یہ بدعت حسنہ ہے، نیکی کا، اچھائی کا کام ہے، امت کی بھلائی کے لیے اب یہ کام میں ضرور کرو گے۔ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں 6 صحابہ کرام جلیل القدر جو عالم مفتی تھے انہیں اکٹھا کیا، سرکاری طور پر اعلان کیا کہ جس کے گھر میں قرآنی آیات ہیں وہ سبھی سرکاری طور پر خزانے میں جمع کریں۔ وہ سب مواد جمع ہو گیا اور حافظوں کو بٹھایا گیا اور پھر انہیں کتابی صورت میں مرتب کیا۔ تو سب سے پہلے مرتب کرنے والے قرآن کو کتابی صورت میں امت کے فائدے اور بھلائی کے لیے امت کے عظیم محسن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہی قرآن کا ایک نسخہ صدیق اکبر کے دور خلافت میں رہا، پھر حضرت عمر کے دور خلافت میں رہا، پھر حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رہا۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیونکہ اسلام دور دور تک پھیل گیا، لاکھوں مربع میل زمین اسلام کے اندر آ گئی، اب ضرورت پیش آئی کہ قرآن کے چند اور نسخے بھی کتابی صورت میں مرتب کیے ہیں۔ پھر حفاظ کو بٹھا کے، علماء کو بٹھا کے
حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 6 نسخے قرآن پاک کے اور کتابی صورت میں مرتب کرایا. آپ کو بھی مدبر قرآن کہا جاتا، جامع القرآن کہا جاتا حضرت عثمان غنی کہ قرآن جمع کرنے والا، لیکن سب سے پہلے جامع القرآن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھا. نبی علیہ السلام اپنے آخری ایام کی عدالت میں آپ نے حضرت اسامہ بن زید غلام ابن غلام کی کمان کے اندر ایک لشکر ترتیب دیا. فوجوں کے نام لکھ دیے گئے تھے، بتا دیا گیا تھا کہ اس لشکر کے ساتھ یہ جائے گا، اور ان کے سپہ سالار حضرت اسامہ 21 سال تقریباً عمر مبارک ہے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، 20 یا 21 سال کے نوجوان. یہ مقام جوہر پر پہنچے، نبی علیہ السلام کی شدید عدالت کا پیغام ملا. لشکر وہی روک گئے، آپ کا وصال مبارک ہوا، یہ خبر پہنچی، لشکر روانہ نہ ہوا. اس قدر لشکر والے صحابہ مجاہدین غم میں نڈھال ہو گئے کہ آگے روانہ نہ ہو سکے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امامت کا مسلح سنبھالا، خلافت سنبھالی، تو آپ نے سب سے پہلا حکم یہی دیا کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا ہے. اب ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے 2 سال 3 ماہ 11 دن خلافت سنبھالی، مگر پہلے دن سے لے کے کچھ عرصے تک اتنی مصیبتیں، اتنے آلام اور مسائل میرے ابا جان کو پیش ہے. اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیے جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ادھر نبی علیہ السلام نے پردہ پوشی فرمائی، ادھر 9 مسلم جو لوگ تھے وہ مرتد اسلام سے تھے، اور جو مسلمان تھے ان میں کچھ گروہ قبائل ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو ہم زکات دیتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب صدیق اکبر کو ہم زکات نہیں دیں. ایک منافقین اندر گھسا ہے، ایک لوگ دین سے دوبارہ ارتداد کی طرف چلے گئے، یہود و نصارہ کی طرف چلے گئے واپس اپنے پہلے دین پر. مدینہ طیبہ کے اندر یعنی ایسا کوہرام مچ گیا کہ اب کیا کیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسامہ اپنے لشکر کو لے کے اپنی منزل پر ضرور جائیں. حضرت عمر جیسی شخصیت کو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کو روکیے، یہاں ضرورت ہے مدینہ طیبہ کے اندر، اگر یہ لشکر چلا گیا، مدینہ خالی ہو گیا تو کیا بنے گا مدینے کا. منافق بھی ہیں اور مرتد لوگ بھی ہیں جو دین سے پھر چکے ہیں، وہ تو ہمارے لیے مسائل پیدا کریں، اور مانی کی زکات بھی ہیں اور دوسرے مشرکین بھی ہیں. حضرت عمر ہے امیر المومنین، فی الحال وقت کا تقاضا ہے کہ دارالخلافہ مدینہ طیبہ کو مضبوط کیا جائے، اس کے دفاع کے لیے ضرورت ہے کہ فوج کو روانہ نہ کیا. یہاں یہ حالات ہیں، یہی فوجیاں ہمارے پاس. اگر یہ چلے گئے تو چند لوگ رہ جائیں گے اور تو ہم مدینہ طیبہ کی حفاظت نہیں کر پائیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں جو ایمان تھا وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا. جو توکل علی اللہ تھا، اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ تھا، وہ بھی غیر متزل تھا. آپ نے فرمایا عمر یہ بات تم نے اب کہی ہے، تمہارا نہ کہنا کہ صدیق نے کیا کہہ دیا. ہو سکتا میں الفاظ سخت بھی بول دوں. مجھے خدا کی قسم اگر سارا مدینہ خالی ہو جائے، ابو بکر اکیلا رہ جائے، جنگل سے گھیرے شہر کے اندر آ جائیں اور ابو بکر کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا بھی جائیں،
میں پھر بھی وہ کام کرنے کا حکم ضرور کروں گا جس لشکر کی روانگی کا حکم میرے نبی دے چکے ہیں۔ یہ لشکر ضرور نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ یہ لشکر ضرور روانہ ہوگا اپنے مہم کے اوپر۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس لشکر کی روانگی کا حکم میرے نبی دے چکے ہیں میں اس کو روک پاؤں۔ صحابہ جلیل القدر صحابہ نے پھر مشورہ کیا کہ کیا کیا ہے۔ پھر چند صحابہ اکٹھے ہو کے صدیق اکبر کے پاس آئے، چلیں آپ کی ہم بات مان لیتے ہیں، اس لشکر کو جانا چاہیے، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا جانا چاہیے، لیکن ایک بات آپ ہماری مان لیں کہ سپہ سالار تبدیل کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص موجود ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، حضرت خالد بن ولید ایسے سیف اللہ کا لقب پانے والے وہ موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ ایسے ہیں تجربہ کار ماہر، ان میں سے کسی کو سپہ سالار بنا دیا جائے، یہ لڑکے سے ہیں 20 سال کی عمر کے، تو ان کو سپہ سالار نہ کر بھیجنے کا تجربہ نہیں۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ، فرمائیے تم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو کہ اس کا تجربہ نہیں ہے، اس قابل نہیں، جس کو یہ منصب میرے نبی نے عطا کیا، کیا میرے نبی کی نگاہ نبوت نہیں دیکھ رہی تھی؟ کیا رسول اللہ کی نظریں نہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ اس قابل ہے کہ نہیں، میں اسے سپہ سالار بناؤں کہ نہ بناؤں؟ میرے نبی نے آخر اس کے اندر جوہر دیکھا ہے، قابلیت دیکھی ہے، ہنر دیکھا ہے، تو پھر ہی اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تو ہی کماندار و سپہ سالار بنے گا۔ ارے جس کو یہ بڑا منصب میرے نبی دے چکے ہیں میں اسے معذور کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو بھی رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنی ڈھیر سارے رحمت امیر المومنین پر نازل کرے کہ جنہوں نے اس وقت بھی ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچا لیا۔ ہم غلطی پر تھے، صحابہ جلیل القدر صحابہ کہنے لگے ہم غلطی پر تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ہم پر نہیں پوری امت پر اتنا بڑا احسان ہے، پوری امت اگر ساری زندگی جو اس کا شکریہ ادا کرتی ہے پھر بھی شکریہ ادا نہیں کرتی۔ امیر المومنین خود اس مقام پر پہنچے، اسامہ کو حکم دیا سواری پر بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ 20-21 سال کا نوجوان سپہ سالار بیٹھتا ہے سواری پر، امیر المومنین پیدل ساسا چلنے لگے۔ اسامہ رو کر عرض کرتے ہیں امیر المومنین یا آپ سواری پر سوار ہو جائیے یا مجھے حکم دیجئے میں نیچے آ جاؤں، میں سواری پر بیٹھوں اور آپ نیچے پیدل چلتے ہوں، یہ میرا ایمان رشک گوارا نہیں کرتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے جانتے ہو جہاد کے لیے جو چند قدم کوئی چلتا ہے تو ہر قدم کے اوپر 700 سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ میں تو ثواب حاصل کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں، اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، نہ تم نیچے اترو گے نہ میں سواری پر بیٹھوں گا، تم اسی طرح سواری پر بیٹھو اور میں تجھے چند قدم چل کے اپنے ہاتھوں سے روانہ کرنے لگا ہوں اور دعا دینے لگا ہوں اللہ تجھے فتح عطا فرمائے۔ اور اٹھائیے تاریخ اسلام، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مہم میں کامیاب ہوئے، فتح یاب ہو کر واپس آئے۔ جب پھر واپسی کی اطلاع ملی، مہینے سوا مہینے کے بعد امیر المومنین پھر استقبال کے لیے باہر آئے۔ حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کا آپ نے استقبال کیا۔ یہ اسامہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت زید، اسامہ بن زید، اسامہ بن زید۔
1,24,000 صحابہ ہیں. صرف اسامہ کے والد کے پاس یہ منفرد ڈگری ہے جو کسی صحابی کے پاس نہیں، کہ جن کا نام قرآن کے اندر ہے. حضرت زید کا نام قرآن پاک کے اندر موجود ہے، پورا واقعہ موجود ہے حضرت زید کا. اور یہ نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا، اپنے ہاتھ پرورش کی. حضرت اسامہ بھی آپ کے ہاتھوں میں پرورش پائے. ایک بار میرے نبی نے فرمایا کاش یہ لڑکا نہ ہوتا لڑکی ہوتی تو میں اس کے بالوں میں کنگھا اپنے ہاتھوں سے کرتا، اس کے بال بناتا، میں اس کی آنکھوں میں سرما ڈالتا، میں اس کو چوڑیاں پہناتا، اپنے ہاتھوں سے اس کو کپڑے پہناتا. کسی بادشاہ کی طرف سے قیمتی ایک حلہ شریف نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ لانا ہے. آپ نے وہ پہنا، جمعے کی نماز پڑھائی، خطبہ کیا، جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے، اسامہ کو بلائے اور وہ اتارا. فرمایا اسامہ یہ میری طرف سے آج کے بعد تم ہے. کئی صحابہ اکٹھے ہو گئے. اسامہ باز رہ گیا، کہنے کہ میں نے اتنا قیمتی خوبصورت کپڑا پہلی بار دیکھا. نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے، میں سامنے بیٹھا تھا تو میرے من میں خیال آیا کاش اس طرح کا قیمتی کپڑا مجھے بھی مل جائے. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ اللہ کا سچا نبی ہوتا وہی ہے جو جن کی باتیں بھی جانتا ہو. یہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں. مولوی کا دماغ پھر گیا جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں نبی کو بات اللہ، جو فرش پر بیٹھ گیا اس کی باتیں بتا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا جلسہ، سبھی لوگ بیٹھے، انصار و مہاجرین. آپ نے مانعین زکات کے خلاف جہاد کا حکم دے دیا. کئی جلیل القدر صحابہ کھڑے ہو. امیر المومنین یہ فیصلہ واپس لے لیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب تک کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھتا رہے گا اس کے خلاف میری تلوار نہیں اٹھے گی. یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، صرف عمل کے اوپر آگے زکات سے انکاری ان کے خلاف جہاد انہوں نے مناسب نہیں. آپ نے قدیم خطبہ دیا، فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، اگر کوئی میرے نبی کو زکات میں اونٹ دیتا تھا، ساتھ اونٹنی کا بچہ بھی دیتا تھا، آج اگر وہ مجھے اونٹ دے اور بچہ نہ دے میں اس کے خلاف بھی تلوار اٹھاؤں گا. نماز اور زکات کے درمیان میں فرق نہیں کرنے دوں گا. یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں فرض ہیں. بعد میں صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ ہم خطا پر تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ رب نے اتنا کھول دیا تھا کہ آپ حق پر. آپ نے فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا جو زکات دینے کے انکاری ہیں. اور سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا وہ جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی. مسیلمہ کذاب جیسا جس نے نبی علیہ السلام کے حیات ظاہری میں نبی ہونے کا اعلان کر دیا. ایک وفد آیا ملنے کے لیے تو اس کے ساتھ مسیلمہ بھی آیا تھا نبی علیہ السلام کی باتیں کرتے کرتے اس نے کہا کہ ایسا سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی نبوت میں مجھے بھی حصہ دار بنا لیں. نبی علیہ السلام کے چہرہ کلام سے سرخ ہو گئے. کھجور کی ایک شاخ سوکھی پڑی ہوئی تھی سامنے.
فرمایا تو نبوت کی بات کرتا ہے، اگر تو مجھ سے کہے کہ میں یہ جو شاخ پڑی ہے کھجور کی یہ اٹھا کر تجھے دے دوں، میں یہ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ نبوت تو اللہ کا عطیہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ نبوت کے ٹکڑے نہیں ہوتے، نبوت تقسیم نہیں ہوتی۔ بعد میں وقت واپس گیا، پورے قبائل کو پتا تھا کہ وقت کے ساتھ یہ بھی گیا تھا، تو اس نے کچھ عرصہ بعد اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا خود، لیکن یہ بزرگ کی عزت شرف صدیق اکبر کے حصے میں آنا، سبحان اللہ، آپ نے خلافت سنبھالی اور آپ نے لشکر ترتیب دیا اور پھر اسے روانہ فرمایا، ہدایات دی، اور مسلمہ کذاب کہ یا اسے زندہ لاؤ یا اس کا سر قلم کر کے لاؤ، زندہ لاؤ گے تو سزا میں خود دوں، کیونکہ دین کے معاملے میں صدیق اکبر انتہائی سخت، دینی قومی اور دینی غیرت اللہ۔ ایک شخص نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، کچھ عرصے بعد پھر مرتد ہو گیا، پکڑا گیا، آپ نے فرمایا یہ دینی اور قومی مجرم ہے، اس کو ڈھیل دینا، مہلت دینا، معاف کرنا، یہ دوسروں کو بھی اس طرح راغب کرے۔ فرمایا لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلاؤ، جب شعلے بلند ہو جائیں اس کے ہاتھوں باندھ کے زندہ آگ میں جھونک دو، یہ جلے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور کوئی پھر کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہونے کی جرات بھی نہ کرے۔ یہ غیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جی سخت جملے نہ بولے ہیں، یہ نہ کہا جائے، وہ نہ کہا جائے۔ دین کے معاملے میں غیرت مند ہونا چاہیے۔ یہودیوں کے قصبے میں گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام کے حیات ظاہری میں وہاں گئے تو ان کا مجمع تھا، ان کا عبادت خانہ، ان کا پادری جو تھا بڑا عالم، وہ تقریر کر رہا تھا۔ آپ ایک لمحے کے لیے رک گئے کہ سنو کیا کہتا ہے، تو اس کے الفاظ اسلام پر تنقید کرنے والے تھے۔ اس نے کہا دیکھیے یہ کیسا دین ہے، مسلمانوں کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، ارے یہ کیسا رب ہے جو ہم سے ادھار لیتا ہے، ہم سے پیسے مانگتا ہے، ہم سے قرض لیتا ہے۔ اس کے جملوں کے اندر معاذ اللہ یوں محسوس ہوا جیسے یہ گستاخی کر ہے رب کی شان، جسے ایسا نہیں بولنا چاہیے، توہین آمیز الفاظ، اس کی نیت اچھی ہے۔ آپ اسٹیج کے اوپر گئے، اس کو گریبان سے پکڑا، ایک ہی تھپڑ مارا اس کے منہ کے اوپر، وہ جا کے شور مچ گیا۔ ہمارے عبادت خانے میں، ہمارے محلے میں ہمارے پاس آ کر ہمارے عالم کے منہ پر تماچا مار دیا۔ یہ مقدمہ آیا نبی علیہ السلام کی بات ہے، وہ عالم آ گئے، اس نے کہا جی آپ کہ یار غار ابو بکر نے مجھے میرے منہ پر تھپڑ مارا، اور میں کیوں مارا، وجہ؟ اس نے کہا نہیں کوئی وجہ نہیں، میں تقریر کر رہا تھا، آیا اور اس نے میرا گریبان پکڑا، مجھے تھپڑ مار دیا۔ آپ نے میرا ابو بکر کو لایا، صدیق اکبر کو لایا، پوچھا ابو بکر تم نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا؟ لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ میں نے تھپڑ مارا، اس کا گریبان بھی پکڑا، اس کے منہ پر تماچا بھی مارا۔ اگر آپ کی طرف سے مجھے منع نہ کیا گیا ہوتا یا اسلام امن کا دین نہ ہوتا تو میں اس کی کھوپڑی اڑا دیتا۔ اے ابو بکر تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ آقا اس نے میرے رب کی شان میں توہین آمیز الفاظ استعمال، اس نے کہا ہم بنی اللہ فقیر، وہ پھر چلایا میں نے الفاظ نہیں بولے۔ اللہ کے نبی کچھ فرمانے والے ہی تھے کہ جبریل امین آئے، رب کا قرآن لے کر آئے،
یہ آیات لے کر آ گئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر نام قابلیہ کیسے آپ کے ساتھ آئے ان اللہ فقیر، انہوں نے اللہ کو فقیر کہا، محتاج کہا اور اپنے آپ کو غنی دولت مند کہا۔ میں اپنی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے تھپڑ مارا۔ جبریل نے قرآن آیات لا کے تصدیق کر، میرے صدیق مصدق ہیں میرے نبی کے، اور رب کا قرآن مصدق ہے صدیق اکبر۔ کہ ابو بکر جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کے اندر یوسف علیہ السلام کو بھی صدیق کہا گیا، ادھر یوسف کو صدیق کہا گیا، ادھر ابو بکر کو صدیق کہا۔ سبحان اللہ۔ صدیق کہتے اسی کو ہیں جس کے منہ سے ہمیشہ سچ نکلے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی صدیق کہا گیا۔ جب آپ رب بارے میں آئے اور کلہاڑے سے سارے بت توڑ ڈالے، پھر آپ کو گرفتار کر کے لا کے پوچھا نمرود نے، اے ابراہیم کیا تو نے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مسئلہ پیش آ گیا، اگر میں انکار کرتا ہوں تو پھر صدیق نہ رہا۔ اللہ کا نبی تو سچ بولتا، اور اگر میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں تمہارے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے میں نے کیے تو جان گئی مار ڈالیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے درمیانی راستہ خوبصورت کیا اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کام تو اس نے کیا ہے جو یہاں پر موجود سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے کہ ہماری سمجھ نہیں آئی، آپ نے بڑے بت جس کو سلامت رکھا تھا اس کی طرف اشارہ کیا، یہ جو ابو العالم ہے ویسے پوچھو، سب سے بڑا خدا تمہارا یہی ہے، اس کی موجودگی میں اس کی آنکھوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو کوئی آگے ٹکڑے ٹکڑے کرتا رہا اور یہ تماشا دیکھتا رہا۔ پوچھو اس سب جھک گئے، حق آیا باطل سب کے منہ لٹک گئے اور بیعت زباں کر بولے ابراہیم، ارے تو جانتا ہے یہ مٹی اور پتھر کے بوتل بول نہیں سکتے۔ آپ جلال میں فرمایا آؤ پھر میرا دامن پکڑو، مجھ سے سودا کر لو، یا انہیں کہو بولے یا پھر میرے پاس آ جاؤ، میں اپنے رب کو آواز دیتا ہوں، میرا رب آواز سنتا بھی ہے جواب بھی دیتا ہوں۔ اسی طرح کی صورت صدیق اکبر کے سامنے پیش ہے۔ ہجرت کی رات ایک ہی سواری پر نبی اور صدیق بیٹھے، مدینے کی طرف سفر رواں تمام، آگے نبی علیہ السلام پیچھے صدیق۔ کسی نے بلا فصل دیکھنا ہو تو اس منظر کو دیکھ لو، خلیفہ تو بلا فصل، کوئی فاصلہ نہیں درمیان میں۔ نبوت کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر گئے تو بلا فصل، نبی صدیق کے کندھوں پر درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، اور ایک سواری پر دونوں اکٹھے گئے۔ 100 اونٹ انعام کا لالچ مکے والوں نے دیا، کئی آئے
تلاش کرنے والے تو ایک گروہ نے آ کے گھیرا ڈالا. پوچھا یہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا چہرہ بتاتا تھا کہ یہ کوئی منفرد شخصیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیچھے ابو بکر سے پوچھا یہ آگے تمہارے بیٹھنے والے کون ہیں بتاؤ. وہ نہیں جانتے تھے، اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے. انعام کا سنا تو بھاگے چلے آئے. اب اگر ابو بکر بولتے ہیں میرے رسول ہیں تو محبوب ہے. اگر کہتے اللہ کے نبی نہیں تو پھر صدیق صدیق نہ رہا. صدیق تو ہوتا وہ یہ جو سچ بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ابو بکر نے بھی وہ راستہ اختیار کیا جو ابراہیم خلیل اللہ نے اختیار کیا. آپ نے فرمایا ھذا رجل یہدینی السبیل. ارے یہ میرے رہنما، میرے رہبر، میرے مقتدا ہیں. ایک نے دوسرے کو کونی ماری، ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ راستہ نہیں جانتا تھا اس لیے کسی راستہ بتانے والے کو آگے بٹھا لیا. چھوڑو انہیں. وہ چھوڑ کے چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں بلند آواز سے ارے تم دنیا کا راستہ سمجھ لو، میں جنت کا راستہ سمجھ لو. ابو بکر صدیق آسمانوں پر مولا علی المرتضیٰ قسم کھایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو یحییٰ آپ فرماتے ہیں میں نے مولا علی المرتضیٰ کو منبر پر، کوفے کی جامع مسجد کی منبر پر بے شمار مرتبہ حنفیہ قسم کھا کر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ارے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب آسمانوں سے ملا ہے. فجر کی نماز پڑھی نبی علیہ السلام کے پیچھے. پہلی رکعت پڑھی، من میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرا وضو ہی نہ ہو. نماز نہیں توڑی تو دوڑے وضو کر لیں گے. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز میں صدیق کے پر مل گئے. نبی علیہ السلام کے پاس آ کے صحابہ بیٹھے، نماز کے بعد صدیق اکبر بھی بیٹھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ. ابو بکر تم پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ میں ہمارے ساتھ تھے. یا رسول اللہ پھر کیا ہو گیا؟ تم نماز توڑ کے چلے گئے. مصلی پر کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے. سبحان اللہ. بخاری مسلم حدیث کی صحیح ترین کتابیں اٹھاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا ارے جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا ارے تمہارے احوال ظاہری تو الگ بات ہے، تمہارے خشوع و خضوع کو بھی جانتا ہوں. خشوع و خضوع دل کے ارادے کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے، پر میں ان سے بھی جانتا ہوں. نماز ایک بار پڑھائی، نماز سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے دیکھا تو پچھلی صاحب میں آدمی بیٹھا تھا، اس کا نام لیا، فرمایا نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اے ابو بکر پہلی رکعت میں تو میرے ساتھ تھے، پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ نماز شروع کر چکا تھا تو من میں خیال آیا کہ شاید میرا وضو نہیں، دوبارہ وضو. تو میں دوڑا مسجد کی دروازے کی طرف، تو اچانک ایک اجنبی شخص پانی کا ایک برتن بھرا ہوا میرے سامنے لے آیا اور وہ برتن بھی سونے کا، دودھ سے زیادہ سفید پانی تھا اس کے اندر. اس کے اوپر رومال تھا، ڈھکا ہوا تھا پانی. میں نے رومال پر دیکھا تو لکھا ہوا تھا اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نیچے لکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تجھے خیال آیا کہ میرا وضو نہیں تو دوڑا. اب وہ زمانہ ایسا تو نہیں تھا کبھی جس طرح یہ پانی کا انتظام یہاں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں آپ کی سہولت کے لیے. وہ تو گھروں میں جانا پڑتا تھا وضو کرنے کے لیے، گھر سے وضو کر کے آتے تھے، دور کنویں ہوتے تھے. تو اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب کا غلام اگر گھر جائے گا تو کہیں جماعت سے نہ رہ جائے. رب نے فرشتہ بھیجا، جنت کا پانی بھیجا جنتی برتن کے اندر، اور تجھے دکھانے کے لیے وہ رومال رکھا گیا کہ اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ تو بھی اللہ کو کتنا
کتنا پیارا ہے، اس لیے رومال، جنتی رومال پر کلمہ طیبہ کے پیچھے نیچے تیرا نام لکھا ہوا۔ مسیلمہ کذاب، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے پردہ پوشی کے بعد 30 بدبخت لوگ دنیا میں آئیں گے، ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہوگی۔ ان میں سے ایک یہ مسیلمہ کذاب تھا، بہت بڑا فتنہ، کئی قبائل اس کے پیچھے چلے گئے، اس کا اپنا پورا خاندان چلا گیا پیچھے، اور لوگوں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، اسے نبی مان لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوج میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری زندگی تمنا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نہیں پا سکا، آرزو دل میں رہے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ خالد سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ اب اللہ کی تلوار کو شکست کون دے؟ انہیں شہید کون کرے؟ 1200 کے قریب صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، 1200۔ ایک باغ تھا، مسیلمہ کذاب بھاگ کر باغ میں چھپا، جس کا نام اس نے حدیقۃ الرحمان رکھا ہوا تھا، جسے آج حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ کلا نما بڑی اونچی دیوار، اور مین گیٹ اندر سے بند کر لیا لشکر کو لے کے وہاں، لیکن 7000 کے قریب مسیلمہ کذاب کے پیروکار اس باغ تک پہنچتے پہنچتے مار دیے، 7000 کو جہنم رسید کر دیا مسلمانوں۔ وہ بھی اندر چلا گیا، اس کے باقی ساتھی بھی دروازہ پر۔ اب کون اتنی بڑی اونچی دیوار کو پھلان کے اندر جائے، کسی میں جرأت نہیں۔ قربان جو نبی کے صحابہ کے عشق، حضرت برا بن مالک ایک صحابی تھے، پھرتیلے، صحابہ سے کہنے لگے کہ ایسا کرو مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کے دیوار پر بٹھا دو، میں اندر چھلانگ لگاؤں گا اور اکیلا لڑتا لڑتا دروازے کے پاس آ کے دروازہ کھول دوں گا، تم لوگ اندر آ جائے۔ ساتھی کہنے لگے نہیں مرا، تو اپنے آپ کو موت کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو ہمارا پیارا ساتھی ہے، ہم یہ کبھی نہیں کریں گے کہ تجھے ہلاکت کی طرف ڈالے۔ جب زیادہ اصرار کیا، قسمیں دلائی، تو مجبوراً لوگوں نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہ دیوار تک پہنچایا، دیوار پر چڑھے اور اللہ اکبر کہہ کر نیچے، سبحان اللہ، اکیلے لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے، شدید زخمی، لیکن دروازے کے بعد آگے گیٹ کھول دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا تھا، تاریخ کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ادھر مسلمان نعرے تکبیر لگاتے تھے اللہ اکبر، ادھر مسیلمہ کذاب کے ساتھ بھی نعرے تکبیر لگاتے تھے، یہ بھی اللہ اکبر کہتے، وہ بھی اللہ اکبر کہتے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب یہ منظر دیکھا کہ اب پہچاننا مشکل ہے کہ ہمارا کون ہے اور دوسرا دشمن کون ہے، مسیلمہ کا کون ہے پیروکار، ہم بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اب تم نعرہ رسالت لگاؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، سبحان اللہ۔ تو یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تمام لشکر والوں نے، اب پہچان آسان ہوگی، جو خالی توحید کا نام لے رہا ہے، نعرہ تکبیر لگا رہا ہے، وہ مسیلمہ کذاب کا ساتھی ہے، جو نعرہ توحید کا بھی لگاتا ہے اور رسالت کی بھی لگاتا ہے، یہ مسلمان ہے۔ 7000 کے قریب اندر مارے گئے ان کے ساتھی، 7000 باہر، 7000 اندر، 14000 مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں کو جہنم رسید کیا، 1200 مسلمان شہید ہوئے، اور وہی واشی بن حرب
جس نے کلمہ پڑھنے سے پہلے نبی علیہ السلام کے پیارے عظیم چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، آج وہ کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا، کیونکہ کلمہ پڑھ لینے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا تو نے کلمہ پڑھا، میں نے تیرے کلمے کو قبول کر لیا، چچا کا خون تجھے معاف کر دیا، تجھے صحابی بنا دیا، لیکن جو ہی تو سامنے آتا ہے مجھے چچا یاد آ جاتا ہے، لہذا کوشش کر میرے پیچھے رہا کر میری آنکھوں کے سامنے نہ۔ کبھی ضرورت بھی پیش آتی بات چیت کرنے کی تو چادر سے منہ چھپا کر واچی آگے گفتگو کیا کرتے، ورنہ پیچھے کھڑے ہو۔ آج کہتے ہیں کہ جب مجھے مسیلمہ کذاب نظر آیا، جھوٹا مدعی نبوت جس کے قتل کا حکم میرے رسول نے دیا تھا، فرمایا آج میں نے اسی خنجر جسے نبی علیہ السلام کے چچا کو شہید کیا تھا، نشانہ پکا تھا میرا، میں نے وہی خنجر اٹھایا، نشانہ بنا کے میں نے اس کے سینے کے نیچے پیٹ کے اندر مارا، آر پار مسیلمہ کذاب وہی گرا تڑپ تڑپ کے، وہی مر گیا۔ واشی نے چادر اٹھا کر پھینک دی، آج کے بعد واشی تجھے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اسلام میں آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جتنا بڑا گناہ اور جرم تو کر چکا تھا، آج نبی کے پکے دشمن کو جہنم میں پہنچا کر تو نے اس کا مکمل کفارہ ادا کر دیا ہے۔ آج تیرا نبی بھی تجھ پر راضی ہے اور خوش ہو گیا ہے، لہذا آج کے بعد تجھے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ ہماری دعائیں ہیں، شامی کتاب اٹھائیے، آخری جملہ فقہ حنفی کی مستند ترین کتاب کہ جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کے پاس جو زمین کا حصہ ہے وہ جنت سے بھی آتا ہے۔ اللہ کے نبی جہاں آرام فرما، وہ زمین کا ٹکڑا ویسے بھی یادو جگہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، مستند ترین کتاب فقہ حنفی، رب کے عرش سے بھی اعلیٰ رب، جنت سے بھی اعلیٰ رب۔ سبحان اللہ، صدیق و عمر وہاں دیتے ہو، سبحان اللہ، تو منبر پر بیٹھ کے جتنی مرضی بکواس کرتا رہے، تیری بکواس سے کیا بنے گا؟ تو آج دنیا میں فیصلہ کا جنت کا دوزخ کا، لیکن وہ تو پہلے ہی دن جنت کے مالک کی آغوش میں جا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلی روز سے اس مقام پر پہنچ گئے جو جنت سے بھی اعلیٰ ترین مقام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ پہلوئے مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، وما علینا الا البلاغ۔